السلام علیکم ناظرین، سلیم شمشاد کے چینل پہ سعید واسق آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج سلیم شمشاد صاحب نے ایک اور سوال پوچھا اور یقینی طور پہ یہ بڑا ویلڈ کویشچن ان کا ہے کہ ٹی ایل پی کے دھرنے کے ختم ہونے کے بعد کیا سین بنے گا، صورتحال کیا بنے گی، ملک کی فضا پہ، ملک کے جو سیاسی ماحول ہے اس پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ بات یہ ہے کہ سلیم شمشاد صاحب اور تمام ناظرین کہ پاکستان اس پورے واقعے کی وجہ سے، ناخوشگوار واقعہ ہی ہم کہیں گے، اس کی وجہ سے بہت دن تک ایک کیوس کی کیفیت میں رہا، اور آپ نے دیکھا کہ دنگا فساد، جھگڑے، لڑائی، اور خاص طور پہ جو لاہور تھا، یوں تو بہت سے ناکوں پہ جو مظاہرین تھے انہوں نے اپنا احتجاج کیا، لیکن اس ساری صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ دھرنا بھی ختم ہو گیا اور قرارداد منظور نہیں ہوئی، قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کی گئی ہے اور اس پہ بھی بہت سے لوگوں کو بہت سے تحفظات ہیں، تو بات یہ ہے کہ اب جو آنے والی صورتحال ہے، جو آنے والا منظرنامہ ہے، وہ کیا بنتا ہے۔ یہ چند دنوں میں جو صورتحال پیدا ہوئی، اس کے بعد سب سے اولین بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ سعد رضوی جو ہیں وہ ایک ہیرو کی صورت میں ہمارے سامنے آ گئے، اور آج ہی جو اسٹیٹمنٹ ہمیں شیخ رشید صاحب جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں انہوں نے دیا، وہ یہ ہے کہ ٹی ایل پی پاکستان کی، بلکہ پنجاب کی کہہ لیجیے، پاکستان کی تو نہیں، تیسری بڑی سیاسی قوت، بڑی سیاسی جماعت بن چکی ہے، اور ان کا یہ کہنا ظاہر ہے، ان کے بارے میں کسی کا کوئی بھی رائے ہو، اپنی جگہ پہ یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ تو ایک تو چیز یہ اسٹیبلش ہو گئی کہ ٹی ایل پی ایک بہت بڑی جماعت کی صورت میں سامنے آ گئی، اور پورا آپ نے ساری صورتحال دیکھ لی۔ اب جو بات میں نے عرض کی کہ جو تحریک لبیک کے سربراہ ہیں سعد رضوی صاحب، وہ ایک ہیرو کی صورت میں سامنے آئے، اور جیل میں ہونے کے باوجود اور اس وقت سلاخوں کے پیچھے ہونے کے باوجود ان کا جو اثر و نفوذ ہے، جو اثر رسوخ ہے، وہ پوری طرح کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ اب ٹی ایل پی پہ پابندی رہتی ہے نہیں رہتی ہے، یہ آنے والے دنوں میں کسی سیاسی جو بھی تبدیلی ہوتی ہے، معاملہ ہوتا ہے، الیکشنز ہوتے ہیں، اس میں حصہ لے سکتی ہے یا نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب ٹی ایل پی ایک بہت بڑی حقیقت بن چکی ہے، اور اس سے کوئی بھی سیاسی جماعت ہو یا کوئی بھی ملک کا جو مقتدر ادارہ ہے وہ ہو، وہ اس سے آنکھیں نہیں چرا سکتا، اور شاید ہم بعض لوگ یہی چاہتے تھے کہ کس قسم کی قوت سامنے آئے جو ظاہر مذہبی جو لوگوں کے رجحانات ہیں، جو مذہبی عقائد ہیں، ان کی نمائندگی کر سکے، اور پھر ایک بہت بڑا جو لوگوں کا ایک حصہ ہے، وہ لوگ جو یوں تو کہنے کو سبھی اپنے دین سے، اپنے مذہب سے محبت کرتے ہیں، لیکن ٹی ایل پی کا جو نعرہ ہے، ٹی ایل پی کا جو سلوگن ہے پاکستان تحریک لبیک کا، وہ اتنا کہہ لیجیے کہ پرکشش ہے کہ اس سے کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ اور اب اس واقعے کے بعد جو بات میں پھر وہیں پہ واپس آؤں گا کہ سعد رضوی صاحب جو ٹی ایل پی کے سربراہ ہیں، وہ ایک ہیرو کی صورت میں، وہ ایک پارٹی کے سربراہ کی صورت میں سامنے آ چکے ہیں۔ اب ان کا موازنہ کیا جائے گا ان کے والد محترم خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ کہ ان میں اور ان میں دونوں میں ان میں کیا فرق ہے۔ جدوجہد ان کے والد محترم کی تھی، اور ایک بہت بڑا جو نوجوانوں کا بھی حلقہ ہے وہ ان کا تابع دار ہے، جو ان کی بات کو حق سمجھتا تھا، یعنی سمجھتا ہے، چونکہ وہ وفات پا چکے، اور وہ کسی طرح بھی، کسی بھی حوالے سے وہ ان کی بات سے منکر ہونے کو تیار نہیں۔ اور میرے بہت سے نوجوان دوست ہیں جو کہتے ہیں کہ
اب بھی جتنی صورتحال پیدا ہوئی اس پہ اگر آپ پورا سروے کر لیجئے، خادم حسین رضوی صاحب کا معاملہ تو الگ تھا، اس پہ سروے کر لیجئے تو آپ نوجوانوں کا سروے کر لیجئے تو آپ کو کم و بیش 80-90% نوجوان جو ہیں وہ یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ سعد حسین رضوی صاحب نے جو کیا یا ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ غلط تھا، اور ان کی پارٹی نے جو کچھ کیا اس طرف سے جو بھی رد عمل سامنے آیا وہ غلط نہیں تھا۔ یہ ایک میں آپ کو ایک ایسے کمیونٹی جو نوجوان کمیونٹی ہے اس کی آپ کو اس کا ایک رد عمل آپ کے سامنے پیش کرنا۔ اب بات یہ ہے کہ والد اور بیٹے میں کیا فرق ہے، اور کیا بیٹا جو ہے سعد حسین رضوی صاحب وہ اپنے والد محترم کی اس کا جو سلوگن تھا، جو ان کا عزم تھا، جو ان کے نیک عزائم تھے، ان کو آگے لے کر کامیاب ہو سکیں گے۔ اب جو منظرنامہ جو سین میرے سامنے آتا وہ یہ ہے کہ دھرنا ختم ہو گیا، اور اس پوری صورتحال کا اگر ہم سیاسی طور پہ جائزہ لیں تو اس میں سعد حسین رضوی صاحب ایک ونر کی صورت میں، ایک فاتح کی حیثیت سے ہمارے سامنے آئے ہیں، اور بہت سے معاملات ایسے ہیں جس پہ گورنمنٹ نے یو ٹرن لیا، جس پہ گورنمنٹ نے بہت ساری باتوں کو ڈینائی کیا اور اس سے پیچھے ہٹے، اور پھر آہستہ آہستہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ابتدائی اقدام وہ غلط تھا یا ٹھیک تھا اٹھانے کے باوجود اب اس کو پیچھے ہٹنا پڑ رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں جب کچھ دن گزریں گے، جب آپ دیکھیں گے کہ سعد حسین رضوی وہ جیل سے رہا ہو جائیں گے، اور یقینی طور پہ وہ رہا ہوں گے، اور اس کے بعد کیا ٹی ایل پی پہ پابندی رہے گی؟ میرا نہیں خیال کہ حکومت اس طرح سے مسلسل کر پائے گی۔ ٹی ایل پی پہ پابندی ختم ہوگی اور وہ سیاسی دھارے میں شامل ہوگی۔ اب اس کے پیچھے جو بھی طاقتیں ہوں، جو بھی لوگ ہوں، لیکن جو سب سے بڑا فیکٹر عوام ہے، عوام الناس ہیں، اور وہ سلوگن ہے جو ٹی ایل پی کا ہے۔ آپ اس سلوگن کو عوام سے کسی صورت بھی جدا نہیں کر سکتے، اور آنے والے دنوں میں اگر ہم سعد حسین رضوی صاحب کی بات کریں گے تو وہ ایک کم عمری کے باوجود ابھی انہیں بہت ساری سیاسی حوالے سے تو بہت ساری چیزیں سیکھنی ہیں۔ اگر وہ ظاہر ایک سیاسی جماعت بن چکی ہے، مذہب اور سیاست کا جو تال میل ہے ایک اس قسم کی طاقتور جماعت کی ہمیں اب ضرورت تھی۔ اب اس کو اسٹیبلش کرنے میں، اس کو ایک تناور درخت بنانے میں کون کون لوگ جو ہیں انہوں نے حصہ ڈالا، کیا ساری صورتحال ہوئی، لیکن ہمیں اب لمحہ موجود کی بات کرنی ہے۔ لمحہ موجود یہ کہتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ٹی ایل پی جو ہے وہ ایک بہت بڑی سچائی، ایک بہت بڑی حقیقت بن کے ابھرے گی، اور کوئی اس کو جتنا بھی دبانے کی کوشش کرے گا یہ ابھرے گی۔ السلام علیکم۔